ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان سونیا امجد۔ اس پروگرام میں ہمارا آج کا موضوع ہے دعا۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت مبارکہ سے لے سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو خلیفہ بنائے گا زمین پہ کسی ایسی ہستی کو جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تسبیح اور حمد و ثنا تو بیان کر ہی رہے ہیں۔ آگے سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آگے سے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ قولو، وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، کہ تو پاک ہے اور ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ما سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، اتنی فضیلت، اتنی اہمیت انسان کو اللہ نے دی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے سب انسان کی اٹریکشن کے لیے ہے۔ یہ جانور، یہ پرندے، یہ درخت، یہ نباتات، حیوانات، فصلیں جتنی بھی ہمارے لیے بنائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی بھی چیز کو انسان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی انسان، یہ جو اشرف المخلوقات ہے نا، یہ چیزیں ساری انسان کے لیے ہیں، انسان ان کے لیے نہیں ہے، تو اس سے انسان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب انسان کو جو اللہ نے زمین میں بنایا ہے ایسے ہی نہیں بنایا۔ اس حوالے سے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر بھی انسان عبادت سے غافل رہے تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ناانصافی نہیں ہے ایسی ذات کے ساتھ جو ہماری محسن بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا پروردگار ہے؟ جب اس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم اس سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس کے سامنے گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اسے پکارتے کیوں نہیں ہیں؟ ناظرین، جب اسے پکارنے کا وقت آتا ہے تو ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ ہم غیر اللہ کو پکار لیتے ہیں لیکن ہم اللہ کو نہیں پکارتے۔ پکارنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دو کہ میں ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ انسان نا امید نہ ہو،
اے میرے بندوں میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اگر یہاں پہ اسمع دعوت الداعی بھی آ جاتا تو ہمیں ڈاؤٹ ہو جاتا ناظرین اکرام کہ پتہ نہیں اللہ سنتا ہے یا نہیں، میں دعا مانگتا رہتا ہوں، میں دعا مانگتی رہتی ہوں، پتہ نہیں اللہ میری دعا سنتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ جو اجیب دعوت الداعی اذا دعان اللہ نے فرمایا ہے، اس سے تو شورٹی ہو جاتی ہے، پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہے اور اللہ ہماری دعا سنے گا، ہمیشہ سنے گا۔ اب اسی بات کی وجہ سے ہمیں یہ پکی شورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری دعا ضرور سنتا ہے۔ ہاں، قبولیت دعا کے کئی اوقات ہو سکتے ہیں، کئی مراحل ہو سکتے ہیں کہ کبھی ہماری دعا جلدی قبول ہو گئی، کبھی دیر سے قبول ہوئی، اور کبھی اللہ نے آخرت کے لیے بچا کے رکھ لی۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، اور اللہ رب العزت خوشی محسوس کرتا ہے ناظرین اکرام کہ جب ہم ان سے مانگتے ہیں، اسی سے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب پیسے نہیں ہوتے نا تو میں لوگوں سے نہیں مانگتا۔ تو میں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ وہ کیسے، پھر آپ کس سے مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں منگتوں سے پیسے مانگوں جو خود اللہ سے مانگتے ہیں؟ میں تو اللہ سے ہی پیسے مانگتا ہوں تو پھر وہ مجھے عطا بھی کر دیتا ہے۔ ناظرین، تمام مسلمانوں کا اللہ پر ایسا ہی یقین ہونا چاہیے، ایسا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ جب میں نے اللہ سے جس گھڑی مانگنا ہے اللہ نے مجھے اسی گھڑی میں عطا کر دینا ہے۔ دعا کی قبولیت کے کئی مراحل ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک مرحلہ تو یہ کہ نمازوں میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ انتہائی سکون اور اطمینان اور خشوع کے ساتھ پڑھی جائیں، اور نماز کے بعد دعا جو ہے وہ پورے خشوع کے ساتھ یعنی اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا ہے مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، کیا ہے مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس سے بخش دوں۔ ناظرین، وہ انتہائی سنہرا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے اللہ سے مانگنے کا، اور ہمیں اللہ سے ضرور مانگنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے ہم کوئی توقع یا کوئی امید لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے ہم ہر قسم کی امید وابستہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان غیر اللہ سے اپنی امیدیں باندھ لیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان میرا بندہ ہو، میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اسے سب کچھ دیا، اور آج جب وہ توکل کی، جب محبت کی باری آتی ہے تو وہ غیر اللہ سے کرتا ہے، وہ ساری توقعات جو مجھ سے اسے کرنے چاہیے تھی وہ دوسروں سے کر لیتا ہے۔ ناظرین، یہ بات اللہ کو ہرگز پسند نہیں آتی۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میرے سامنے عاجزی کریں، میرے سامنے گڑ گڑائیں، میں انہیں ضرور عطا کروں گا۔ اور دعا جو ہے ہمیں یہ سوچ کے مانگنی چاہیے، اس یقین اور اس ارادے کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرگ سے زیادہ قریب ذات، وہ ہمارے دل کی باتیں کیسے نہیں پہچان سکتی، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز اسی وقت میں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ سے بات کریں، جب بھی اللہ سے رابطہ کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو ہمارے پاس ویسے ہی بڑے سنہرے موقع آتے ہیں۔
اور ہمیں جیسے قیام اللیل کا موقع ملتا ہے، ہمیں دن میں عبادت کا، قرآن شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں نمازوں میں بہت اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے، ہم جب تسبیحات پڑھتے ہیں تو ہمیں ان میں بھی بہت سکون محسوس ہوتا ہے ناظرین۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یقین کو بھی پختہ کر لیں اور ہمیں یہ شورٹی ہو، 100% ہمیں شورٹی ہو کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ مانگنا ہے ہمیں وہ مل کے رہنا ہے۔ اور اگر سپوز ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں خشوع نہیں ہے، ہمارے اعمال ابھی ویسے نہیں ہیں جیسے اللہ کو پسند ہیں، تو ہمیں اپنے آپ میں امپروومنٹ لانی ہوگی۔ رمضان المبارک یہ چونکہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل ورک کا ایک سنہرا موقع ہے کہ جس میں ہم جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں، اس میں ہم اللہ کے جتنا قریب ہو سکتے ہیں ہوں، قرآن کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔